بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو کے ہمارے اس چینل گوشہ ادب میں تمام سامعین کو خوش آمدید۔ بہت پرانے زمانے کی بات ہے، ایک قافلہ لمبے سفر پر کہیں جا رہا تھا۔ اس قافلے میں بچے، نوجوان اور بوڑھے سفر کر رہے تھے۔ اس قافلے میں ایک لڑکی تھی جو بہت زیادہ خوبصورت تھی۔ قافلے نے تھوڑا سا سفر طے کیا تو ایک اور قافلہ اس کے ساتھ مل گیا۔ ان دنوں یہ روایت تھی کہ قافلے ایک ساتھ سفر کرتے تھے تاکہ چوروں سے محفوظ رہ سکے۔ نئے شامل ہونے والے اس قافلے میں ایک نوجوان تھا جسے پہلے والے قافلے کی اس لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن وہ نوجوان اپنی محبت کا اظہار نہ کر سکا۔ شاید اس لڑکی کو بھی اس نوجوان سے محبت تھی، لیکن جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کبھی بھی اپنی محبت کا اظہار پہلے نہیں کر سکتی۔ یہ دونوں قافلے آگے بڑھتے گئے۔ ان دونوں قافلوں نے ابھی تھوڑا ہی فاصلہ طے کیا تھا کہ ایک تیسرا قافلہ ان کے ساتھ مل گیا۔ تھوڑا سا وقت گزر گیا تو اس تیسرے قافلے کے ایک نوجوان کو بھی اس پہلے قافلے کی اس لڑکی سے محبت ہو گئی اور اس نے اپنے خاندان کے بڑوں سے بات کی۔ اس کے خاندان کے بڑوں نے اس لڑکی کے والدین سے بات کی اور ان کا رشتہ طے ہو گیا۔ لڑکی بہت افسردہ تھی، لیکن اس کے پاس اس رشتے سے انکار کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ لڑکا بھی افسردہ تھا۔ ایک دن جب یہ تینوں قافلے آرام کر رہے تھے تو دوسرے قافلے والا لڑکا ایک درخت کے نیچے بیٹھ کر کتاب پڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے وہ لڑکی وہاں سے گزر رہی تھی۔ وہ لڑکا اپنی جگہ سے اٹھا، لڑکی کے پاس گیا اور اپنے ہاتھ میں پکڑی ہوئی کتاب کا ایک صفحہ کھولا اور ایک شعر پر انگلی رکھی اور کتاب لڑکی کی آنکھوں کے سامنے لے گیا۔ لڑکی نے وہ شعر پڑھا، اس کے چہرے پر ایک مسکراہٹ آئی، اس کی آنکھیں کھل گئی، وہ خوش ہوئی اور وہاں سے سیدھی اپنی ماں کے پاس گئی۔ اپنی ماں کو پورا قصہ سنایا۔ اس کی ماں نے اس کے ابو سے بات کی، پھر اس کے والدین تیسرے قافلے کے بزرگوں سے ملے، ان کو پوری بات سمجھائی اور واپس آ کر اپنی بیٹی کا رشتہ دوسرے قافلے کے لڑکے سے طے کیا۔ یہ کتاب غالب کی کتاب تھی۔ اس لڑکے نے جس شعر پر انگلی رکھی تھی وہ یہ تھا: ہو گئی ہے غیر کی شیریں بیانی کارگر، عشق کا اس کو گما ہم بے زبانوں پر نہیں۔ شکریہ۔